نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون اس اجلاس کے انتہائی موقر اور محترم صدر محترم، اسٹیج کے اوپر موجود صوبائی جمعیت اہل حدیث مدھیہ پردیش اور ضلعی جمعیت اہل حدیث سیونی اور اسی طریقے سے جمعیت کی مختلف یونٹوں کے انتہائی محترم ذمہ داران حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ضلع سیونی میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ بڑی تاریخی جگہ ہے، بہت بڑے بڑے علماء کا یہاں سے تعلق رہا ہے، اور میرے معلومات کی حد تک پورے مدھیہ پردیش میں اس علاقے کو جماعت کی مرکزی حیثیت حاصل ہے، مرکزی علاقہ یہ مانا جاتا ہے جمعیت کے اعتبار سے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے آج کے اس بڑے اہم پروگرام میں، جہاں جمعیت کے ہمارے امیر محترم
بھی دہلی سے تشریف لائے ہیں، ہمارے استاذ محترم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر محترم کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ذریعے قوم و ملت کی ترقی کا کام لیتا رہے۔ شیخ شمیم فوزی حفظہ اللہ سے اپنے اتباع سنت کے موضوع پر بڑا گراں قدر اور بڑا تفصیلی خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا۔ اہل حدیث کا اسٹیج ہو، تو مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ اس اسٹیج پر دو موضوعات پر تو ضرور بات ہونی چاہیے، توحید اور اتباع سنت۔ اگر ان دو موضوعات کو ٹچ نہیں کیا گیا تو پھر اہل حدیث کے اسٹیج کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا بنیادی موضوع ہے جس پر شیخ نے خطاب کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو زندگی کی آخری سانس تک کتاب و سنت کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن حکیم کی ایک آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ آئیے اسی آیت سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے میرے حبیب، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، اے نبی آپ جواب دے دیجئے کہ قیامت کا ایگزیکٹ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کی ایگزیکٹ نالج صرف اللہ تعالیٰ۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت کو اس کے وقت پر اگر کوئی ظاہر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ قیامت اس کو ہلکی چیز مت سمجھو، یہ بہت بھاری چیز ہوگی، یہ اس کائنات کو درہم برہم کر دے گی، یہ زمین و آسمان میں بڑی بھاری ہوگی، بڑی بھیانک ہوگی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اور یہ قیامت بالکل اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے میرے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ کو قیامت کا پورا علم ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے بھائیو، آج دنیا کے حالات آپ دیکھیں، اپنے سماج پر ایک نظر ڈالیں، سماج دن بدن گندگی کی دلدل میں اور دھستا چلا جا رہا ہے، برائیوں کا گراف دن بدن بڑھ رہا ہے، اچھے لوگ تیزی سے دنیا سے جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ بچے ہیں جن کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفالہ قرار دیا ہے، جو بھوسا کی طرح ہے، جو کسی سامان کا جو ویسٹ حصہ ہوتا ہے، بیکار حصہ ہوتا ہے، دنیا میں ایسے لوگ بچے ہوئے ہیں یا بچ رہے ہیں۔ اچھے لوگ جو دنیا کی کریم ہیں، تو جو دنیا کے بہترین لوگ ہیں، وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی، ایک ایک کر کے وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آج ہماری گفتگو، ہماری آپس کی بات چیت صرف دنیا کے بارے میں ہوتی ہے، کبھی آخرت کے بارے میں بھی ہم بات کریں میرے بھائی، کبھی ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک، ہماری گفتگو کا موضوع آخرت بھی ہو، قیامت بھی ہو۔ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہو کر کے بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، اور صحابہ کرام
دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں تہجد پڑھنے والے، دن میں اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے والے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والے، ان صحابہ کرام کو آخرت کی فکر رہتی تھی اور ان کی گفتگو کا موضوع آخرت ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا نتذاکر، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے، وارتالات کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کی پیاری نبی کا گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا ما تتذاکرون، تم کس موضوع پر باتیں کر رہے ہو اے میرے صحابہ؟ تمہاری گفتگو کا عنوان کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ ہم نے فرمایا نتذاکر عن الساعہ، اے اللہ کے رسول ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا اور قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا، ہم قیامت پر گفتگو کر رہے ہیں، قیامت پر باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ، صحابہ کی گفتگو قیامت پر۔ نبی اکرم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، اے میرے صحابہ قیامت نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی بڑی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، جب تک 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں تب تک قیامت آنے والی نہیں ہے۔ پہلی نشانی الدخان، قیامت کے پہلے آسمان کے اوپر ایک دھواں اٹھے گا، ایک دھواں نظر آئے گا۔ یہ کیسا دھواں ہوگا؟ شارحین نے لکھا کہ ایک عجیب و غریب قسم کا دھواں اٹھے گا، اہل ایمان کو بس زکام کی کیفیت محسوس ہوگی، لیکن جو اہل کفر ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، اس دھوئیں سے ان کا دم گھٹ جائے گا، وہ مر جائیں گے۔ یہ قیامت کے پہلے یہ دھواں ہے۔ والدجال، قیامت کی دوسری نشانی دجال کا ظہور ہوگا، دجال ظاہر ہوگا۔ والدابہ، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور جس دن قیامت آئے گی اس دن سورج پچھم سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ ونزول عیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کے پہلے دنیا میں آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے۔ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، یاجوج اور ماجوج 2 فسادی قومیں ہیں، وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی، وہ بھی سامنے آ جائیں گی، دنیا میں فساد مچائیں گی۔ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور دنیا بھر میں 3 جگہ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، ایک دنیا کے ایسٹرن حصے میں، مشرقی حصے میں، ایک مغربی حصے میں، اور ایک عرب کے اندر لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، دھسانے کا واقعہ ہوگا۔ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی، تطرد الناس الى محشرہم، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے کر کے جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیوں کا اس حدیث میں ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم ان نشانیوں کے بارے میں کبھی ہم پڑھتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں، کبھی غور کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آج ہماری یہ جو حالت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے آخرت کا خوف نکل چکا ہے، قیامت کا تصور ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں کم سے کم 17 بار جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں،
جب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو ہم بار بار یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بار بار یہ آیت سورہ فاتحہ کی شکل میں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ آخرت کا تصور ہمارے دل میں، دماغ میں برقرار رہے، ہمیں یہ خیال رہے کہ اس دنیا میں ہم جو بھی کر رہے ہیں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی عمل کریں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کے برابر بھی جو عمل کریں گے، اچھا کریں گے، برا کریں گے، وہ قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے۔ دنیا میں سب سے ٹاپ کا ترازو جو ہوتا ہے وہ جویلر کے پاس ہوتا ہے، سونار کے پاس۔ سونار جو ہوتا ہے نا، وہ نوز پن جو ہوتی ہے، ناک میں جو پہنی جاتی ہے، عورتیں جو پہنتی ہیں، نتھیا، اس نتھیا کو بھی اپنے ترازو پہ رکھ کے وہ تول کے بتا دے گا کتنے ملی گرام کی ہے۔ دنیا کا سب سے ٹاپ کا ترازو ہوتا ہے سونار کا ترازو۔ ہمیں کچھ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ترازو ہوگا قیامت کے دن، جو میزان عمل ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ وہ سونار کا ترازو نہیں ہوگا، وہ اللہ کا ترازو ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا، اس ترازو کے اوپر وہ عمل ظاہر ہو جائے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ میرے بندو یہ سوچو، جب ہم حساب لیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ دنیا میں ایک آدمی اپنے بڑے افسر کے حساب سے ڈرتا ہے، اپنے سے بڑے کے حساب سے ڈرتا ہے۔ ایک مدرسے کا ٹیچر اپنے پرنسپل کے سامنے حساب دینے سے ڈرتا ہے، ایک چھوٹا افسر بڑے افسر کے سامنے حساب دینے سے ڈرتا ہے۔ جبکہ دنیا میں بچنے کے ہزاروں طریقے ہیں، جھوٹ ہے، رشوت ہے، خیانت ہے، یہاں جج بک جاتے ہیں، وکیل خرید لیے جاتے ہیں، عدالتوں میں سچے کو جھوٹا ثابت کر دیا جاتا ہے، جھوٹے کو سچا ثابت کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ سورس چلے گا، نہ آپ کے رشتہ دار آپ کے کام آئیں گے۔ دنیا میں بھائی پریشانی میں پڑ جائے بھائی بچا لیتا ہے، بیٹا پریشانی میں پڑ جائے باپ بچا لیتا ہے، اولاد مشکل میں پڑ جائے ماں باپ آگے آ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور رشتے پر اور اپنے خاندان پر، اپنی برادریوں پر فخر کرنے والوں، قیامت کے دن کسی کا حسب و نسب اس کے کام نہیں آئے گا، کسی کی برادری اس کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو خاندان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ابھی میں اس گاؤں میں آیا تو ہمارے دوست ہیں شیخ عبد الواحد صاحب، ہمارے سینئر ساتھی جامعہ زلفیہ کے، جو مل رہا ہے وہ ان کا رشتہ دار ہے، یہ میرے ماما ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، میرے بھتیجا ہیں۔ میں نے کہا پورا سیونی آپ کا رشتہ دار ہے، بڑے خاندان ہیں۔ خاندان کا بڑا ہونا بھی دنیا میں بڑا طاقت کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی خاندان کسی کے کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ زندگی بھر ساتھ دینے والی بیوی وہاں ساتھ نہیں دے گی، زندگی بھر پالنے والا پرورش کرنے والا باپ بھی اس دن کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائی اس دن کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ دنیا میں ہم عالی شان مکان بناتے ہیں،
اور مکان بھی ماشاءاللہ ایسے ایسے مکان بناتے ہیں. اب تو لوگ ڈیکوریشن پر کتنا خرچ کرتے ہیں. اسی مدھیہ پردیش میں جگہ ہے اندور، میں وہاں جانا ہوا ایک صاحب کے مکان میں. ان کے مکان میں ایک بہت بڑا فانوس لگا ہوا تھا، چھت کے اوپر لٹکا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ فانوس 3 لاکھ روپے کا ہے. 3 لاکھ روپے کے لوگ چھتوں پہ فانوس لگا رہے ہیں، جھاڑ لگا رہے ہیں. میرے بھائی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ محل، یہ مکان، یہ پراپرٹی کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، بہت بڑا اس کا محل تھا. فرعون کہا کرتا تھا ہاذہ الانہار تجری من تحتی. او لوگوں میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میرے محل کے نیچے بڑی بڑی نہریں بہتی ہیں. فرعون کو اپنی بادشاہت پر بڑا ناز تھا. لیکن جب اللہ نے فرعون کو اس کے انجام تک پہنچایا، جس دن فرعون ڈوبا ہے، جس دن فرعون مرا ہے، اللہ نے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم. میرے بندو ذرا دیکھو، یہ فرعون ہے جس کو اپنے محلوں پر بڑا ناز تھا. اس کے محل آج پڑے ہوئے ہیں، ان محلوں میں کوئی رہنے والا نہیں ہے. اس کے باغات ہیں، اس کی کھیتیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہم نے اس کے محلوں کو، اس کے باغات کو، اس کی کھیتیوں کو دوسروں کو دے دیا، اور فرعون کو ڈبو ڈبو کر کے ہم نے مار دیا، ختم کر دیا. آخرت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے میرے بھائی. حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں. کچھ نشانیاں تو وہ ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں، جیسے میں نے وہ حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی، 10 بڑی بڑی نشانیاں. اور کچھ نشانیاں چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت کے پہلے جب ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت کا وقت قریب ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں قیامت کی ان چھوٹی چھوٹی چند نشانیوں کو آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا والذی نفسی بیدہ لا تذہب الدنیا. اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا فنا نہیں ہوگی، دنیا ختم نہیں ہوگی. حتی یاتی علی الناس یوم، یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یدری القاتل فیما قتل ولا یدری المقتول فیما قتل. اتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا، اتنے زیادہ مرڈر ہوں گے، اتنے زیادہ خون خرابے ہوں گے کہ قاتل کو پتا نہیں میں نے کیوں مارا، اور مقتول کو پتا نہیں مجھے کیوں مارا گیا. اخبار اٹھا لیجیے آپ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن آپ کو مرڈر کی اور قتل کی خبریں نہ ملیں. اس ملک میں موب لنچنگ نہیں ہوتی تھی. پہلا واقعہ ہوا تھا دادری کے اندر، اور اس کے بعد موب لنچنگ کے کتنے واقعات ہوئے. جیلوں کے اندر مسلمان قیدی کو اس طریقے سے سازش کر کے مار دیا جاتا ہے کہ اس کی ہائٹ سے بھی کم اونچائی پر باتھ روم کے اندر نل لگا ہوا ہے، اور رپورٹ یہ پیش کی جاتی ہے کہ صاحب اس نے نل میں اپنے آپ کو، اپنے پینٹ کی بیلٹ سے اپنے آپ کو پھانسی دی. قتل ہو رہے ہیں، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہو رہے ہیں، بے قصوروں کی ہتیا ہو رہی ہے. دہشت گردوں کو مارا جائے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے، ہمارے مرکزی جمعیت کے امیر صاحب موجود ہیں، یہاں سے لے کے دلی تک جماعت اہل حدیث نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی، مگر ہم نے ہمیشہ یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر بے قصور شہریوں کو کبھی نہ مارا جائے. اس ملک کا سنویدھان، اس ملک کا آئین، اس ملک کے تمام ناگرکوں کی جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے. اس ملک کا ناگرک کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اس کے حقوق یکساں ہیں. مدھیہ پردیش کا قانون الگ نہیں ہے اور کشمیر کا قانون الگ نہیں ہے. اگر دہشت گردوں کو مارنے کے نام پر کہیں بے قصوروں کی ہتیا ہو رہی ہے تو یہ قابل مذمت ہے، اور یہ ہمارے ملک کی عدالت اور اس ملک کی نسپکشتا اور اس ملک کے انصاف کے نام پر ایک بہت بڑا دبا ہے میرے پیارے. قتل و خون ریزی بہت زیادہ ہوگی. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ایسا دور کب آئے گا
آپ نے فرمایا یکثر الحرج، جب بہت زیادہ قتل و خون خرابہ ہوگا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، اے میرے صحابہ یہ وہ دور ہوگا جب مسلمان کی تلوار مسلمان کے اوپر بھی چلے گی، مسلمان مسلمان کو قتل کرے گا، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوں گے، اسی لیے مارنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو مارا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ بہت زیادہ فتنے ہوں گے اور وہ فتنے انسان کے دل کے اندر اتنے پیوست ہو جائیں گے، انسان کے دل کو خراب کر دیں گے، انسان کے دل کو بگاڑ دیں گے۔ فتنے کی بات آپ کرتے ہیں میرے بھائیوں، اتنے فتنے ہیں اور ایسے ایسے فتنے ہیں جو ہماری سوچ کے بھی بہت آگے کی چیز ہے۔ ہم نے اس ملک میں تصور کیا تھا کہ ہماری مسلمان بہنیں ایک ایسا دن بھی آئے گا جب باقاعدہ انہیں جال میں پھنسا کر کے انہیں ارتداد کے راستے پہ لے کے جایا جائے گا۔ پورے ملک سے خبریں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں، فوٹوز آ رہے ہیں، ہماری مسلمان بہنیں نقاب میں پردے میں ہیں اور غیروں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اپنے باپ کی، اپنے خاندان کی، اپنی قوم کی عزت کا جنازہ نکلوا رہی ہیں، کورٹ میں باقاعدہ درخواستیں دے رہی ہیں کہ میرا نام شبانہ تھا، اب میں اس اسلام کو چھوڑ کر کے فلاں مذہب قبول کرتی ہوں، اب میرا نام فلاں فلاں رکھ دیا جائے۔ اسلام کو ترک کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں آج ہماری بہن۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، اے میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر طرح طرح کے فتنے آئیں گے، جیسے چٹائی تیار کی جاتی ہے اور چٹائی میں ایک ایک تنکے کو ایک کے بعد ایک ڈال کر کے اس کو بھنا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اتنے طرح طرح کے فتنے آئیں گے جو انسان کے دل کے اندر پیوست ہوتے چلے جائیں گے، انسان کے دل کے اوپر جمتے چلے جائیں گے، انسان کے دل کو خراب کرتے چلے جائیں گے۔ فَأَيَّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، اگر دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا تو دل کے اندر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جائے گا۔ وَأَيَّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اور دل نے اگر اس فتنے کو ریجیکٹ کر دیا، اس فتنے کا انکار کر دیا، اس فتنے کو دل نے ایکسپٹ نہیں کیا، تو دل کے اندر سفید رنگ کا دھبا ڈال دیا جائے گا، دل کے اندر سفیدی ڈال دی جائے گی۔ فتنے آ رہے ہیں طرح طرح کے، اب دل اگر ہمارا ان فتنوں میں گرفتار ہو رہا ہے، میرے پیارے بھائیوں، سیونی اور آس پاس کے آئے ہوئے میرے محترم بھائیوں، اگر آپ کے گاؤں میں چوری بہت زیادہ ہو رہی ہو، آپ کے گاؤں میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو رہا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی سیکیورٹی بڑھا دیں گے، آپ اپنے گاؤں میں چوکیداری بڑھا دیں گے، آپ اپنے گھروں کے تالے مضبوط کر لیں گے۔ آج طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو اپنی سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی، آپ کو اپنے بچوں کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ آج ہماری بہنیں اسلام کو چھوڑ کر کے ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں، ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کو اور مضبوط کرنا پڑے گا، ان کو ایمان اور دینی تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا، ان کو زمانے کے فتنوں سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ سیکیورٹی کو مضبوط کرو، فتنوں کا دور ہے، نہیں مضبوط کرو گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل ایکسپٹ کرتا چلا جائے گا فتنوں کو، اور فتنے جتنے زیادہ آئیں گے اتنے زیادہ دل کے اوپر کالے رنگ کے دھبے پڑتے چلے جائیں گے۔ دل نے ایکسپٹ کیا تو کالے رنگ کے دھبے، دل نے ریجیکٹ کیا تو سفید۔ حَتَّى تَصِيرَ عَلَىٰ قَلْبَيْنِ، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دل دو ٹائپ کے ہو جائیں گے، دو طرح کے ہو جائیں گے۔ عَلَىٰ أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، یا تو بالکل سفید سنگ مرمر کی طرح انسان کا دل ہو جائے گا۔ فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسے دل کے اوپر آسمان و زمین کا کوئی فتنہ کبھی کارگر نہیں ہوگا، کبھی کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ دل کو سفید بنا لو میرے بھائی، دل کو اتنا مضبوط بنا لو
کہ زمانے کا کوئی فتنہ آپ کے دل پر اثر نہ کر سکے. اور دل مضبوط کیسے ہوگا؟ دل مضبوط ہوگا اللہ کی محبت سے، دل مضبوط ہوگا رسول کی محبت سے، دل مضبوط ہوگا صحابہ کی محبت سے، دل مضبوط ہوگا قرآن کی تلاوت سے، دل مضبوط ہوگا موت کو یاد کرنے سے، دل مضبوط ہوگا اللہ کے نیک بندوں کی، صحابہ اور تابعین کی زندگیوں کو پڑھنے اور جاننے اور سمجھنے سے. دل کو اتنا مضبوط کرو کہ فتنے آپ کے دل پر اثر نہ کریں. اور اگر آپ نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی اور وہ فتنے آپ کے دل میں اترتے چلے گئے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَالْآخَرُ أَسْوَدُّ مِرْبَادًا كَالْقُوزِ مُجَخِّيًا. اگر انسان نے اپنے دل کی رکھا نہیں کی، اپنے دل کی حفاظت نہیں کی تو انسان کا دل کالا پڑ جائے گا، مٹیالے کلر کا ہو جائے گا اور الٹے برتن کی طرح ہو جائے گا. الٹے برتن کی طرح. علماء کہتے ہیں الٹے برتن سے تشبیہ کیوں دی اللہ کے رسول؟ ہمارا دل جو ہے نا وہ سیدھے برتن کی طرح ہونا چاہیے کہ آسمانی ہدایت کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں ہمارے دل کے اندر سما جائیں. اور جب دل الٹے برتن کی طرح ہو جائے گا تو 3 گھنٹے جلسے ہوں گے، آدھا گھنٹے کے ہر جمعہ کے خطبے ہوں گے، تقریریں ہوں گی، مگر جیسے الٹا برتن ہو تو پانی گراتے چلے جاؤ، پانی برتن کے اندر جانے والا نہیں ہے، دل کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں. اور جب دل کا یہ عالم ہو جائے تو ذرا حدیث پاک کا آخری ٹکڑا سن لو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا. جب انسان کا دل الٹے ہوئے برتن کی طرح ہو جائے تو انسان پھر کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. ایک زمانہ تھا پورے گاؤں میں کسی لڑکے کے بارے میں پتہ چل جائے وہ لڑکا بدچلن ہے، وہ کوٹھے پر جاتا ہے، وہ طوائفوں کے پاس جاتا ہے، وہ ویشیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، پورا گاؤں اس لڑکے کو تھوکتا تھا، اس کے خاندان سے لوگ رشتہ توڑ لیتے تھے، اس کے باپ کو لوگ گالیاں دیتے تھے، اس کے پورے خاندان سے لوگ تعلق توڑ لیتے تھے. آج زمانہ الٹا ہو گیا. آج شاید کوئی نوجوان ایسا ہو جو اس برائی سے بچا ہو. آج فیس بک نے، آج واٹس ایپ نے، آج سوشل میڈیا نے حالات ایسے بنا دیے. آج گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانا یہ فخر کا سبب بن گیا، یہ فضیلت کا سبب بن گیا، یہ ایک دوسرے پر بڑھوتری کا سبب بن گیا. میرے پیارے بھائیوں، حالات اتنے بدل گئے. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا. انسان نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا. اور آگے بڑھیے. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ امانت میں بے ایمانی ہوگی، امانت کو اس کا حق ادا نہیں، حق نہیں دیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صحابہ سے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. جب امانت میں خیانت ہونے لگے، جب امانت کو برباد کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول وکیف اذاعتها، امانت کو کیسے برباد کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں، جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو دے دی جائیں جو ذمہ داری کے لائق نہیں ہیں. ہم نے تو ایسی مسجدیں بھی دیکھی ہیں جہاں کے متولی صاحب بیچارے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. ہم نے ایسے مدرسوں کے ناظم دیکھے ہیں جو بیچارے انگوٹھا چھاپ ہیں، جن کو اپنے نام کی دستخط لکھنے نہیں آتی، بہت بڑے مدرسے کے ناظم بنے ہوئے ہیں. میرے بھائی، عہدہ اور ذمہ داری یہ بڑی بھاری چیز ہوتی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے یار ہمیں بھی کوئی عہدہ مل جائے، ہمیں بھی کوئی ذمہ داری مل جائے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ ذمہ داری لے لینا جتنا آسان کام ہے اور اس پر خوشی منانا جتنا آسان کام ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا اتنا ہی مشکل کام ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین چنے گئے، سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، سارے مسلمانوں کے فرما روا ہیں، حکمراں ہیں، 22 لاکھ مربع میل کی ایریا پر ان کی حکومت ہے، مگر حضرت عمر کے دل میں اللہ کے ڈر کا یہ عالم ہے۔ حضرت عمر تنہائی میں رویا کرتے ہیں، اے اللہ میری حکومت میں اگر کوئی ایک آدمی بھی، کوئی ایک عورت بھی اگر اس کی حقوق میں حق تلفی ہو گئی تو اے اللہ مجھے تیری بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے جو حضرت عمر کو رات میں بستر پر چین سے سونے بھی نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر راتوں کو جب ساری دنیا آرام کرتی ہے، حضرت عمر راتوں کو گشت کرتے ہیں، راتوں کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے ہیں۔ ذمہ داریاں جب نااہل لوگوں کو دی جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور جب ذمہ داری کی بات نکلی ہے تو ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو شادی شدہ بھی ہوں گے اور ماشاءاللہ صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ بھئی اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر شادی شدہ آدمی یہ چاہتا ہے میرے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں آئیں۔ میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے، یہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے جو اللہ نے آپ کے کندھے میں ڈالی ہے۔ اس امانت کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، آپ کو اللہ کیا حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اگر آپ نے اپنی اولاد کے معاملے میں لاپرواہی کی، اگر آپ نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن اللہ کیا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے اس امانت کے اندر دھوکہ کیا، اس امانت میں خیانت کیا، ہم نے اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے اس کی تربیت نہیں کی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو ہمارے اوپر حرام کر دے اور جہنم میں ہمیں ڈال دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، مگر یہ اگر ہم نے اس امانت میں اگر ہم نے خیانت کی تو یہ انجام بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِیَّتِهِ، اور وہ دنیا سے چلا جائے اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، اپنی ذمہ داری میں وہ خیانت کرے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اولاد والو، اولاد نعمت بھی ہے، اولاد دنیا کی زینت بھی ہے، اور اولاد بہت بڑی آزمائش بھی ہے، بہت بڑا امتحان بھی ہے، بہت بڑی امانت ہے ہمارے کندھوں میں جو اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، لیکن لوگ امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں۔ اور آگے بڑھیے، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی آپ نے، عورتوں کے کپڑے ایسے ہو جائیں گے کہ ان کے کپڑے پہننا اور نہ پہننا برابر ہو جائے گا، یعنی مسلمانوں کے گھروں میں بے حیائی آ جائے گی، بے شرمی آ جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر دو ٹائپ کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں نے تو ابھی نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گے مگر وہ جہنم میں جائیں گے۔ دو ٹائپ کے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ کون کون ہوں گے؟ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ ضروری نہیں کہ کوڑا ہی ہو، کوڑے کے بجائے ریوالور بھی ہو سکتا ہے، کوڑے کے بجائے پاور اور حکومت اور کرسی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر وہ ظالم جو لوگوں پر ظلم کرے، اتیاچار کرے، بے قصوروں کی ہتیا کرے، وہ اس حدیث کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ،
اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے دوسرے ٹائپ کے لوگ وہ ہوں گے، وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر ہمارے اس دور کی ہماری ماں بہنوں کے جتنے فیشن ہیں سارے فیشن کو ایک لفظ کے اندر سمیٹ دیا۔ میرے بھائیو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا شادی بیاہ میں ہمارے گھر کی عورتیں آج ایسے کپڑے نہیں پہن رہی ہیں جس میں ان کی پوری آستین نظر آ رہی ہے؟ کیا ہمارے گھر کی عورتیں ایسے کپڑے نہیں پہن رہی ہیں ان کی پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے؟ کیا ایسے کپڑے ہمارے گھروں میں نہیں پہنے جا رہے جو بالکل ٹائٹ ہیں؟ کیا نیٹ کی فراک اور نیٹ کے گاؤن ہمارے گھر کی لڑکیاں اور ہمارے گھر کی عورتیں شادی میں نہیں پہن رہی ہیں؟ دوپٹے کے نام پر اتنا باریک دوپٹہ کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کا پورا بدن نظر آ رہا ہے، کیا ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں نہیں پہن رہی ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں ذرا نبی کے ان الفاظ پر غور کرو، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ جانتے ہو عورت کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ چلو ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں بنارس کا رہنے والا ہوں، بنارس کپڑے کے لیے بہت فیمس ہے، بنارس میں کپڑے تیار ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا باپ دادا سے وہی کام رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مصر کے اندر کپڑے بنتے تھے، سلک کے کپڑے، ریشم کے کپڑے، اور مصر کا جو سلک ہوتا تھا بڑا فیمس تھا اس دور میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس مصر سے گفٹ کے طور پر ایک کپڑا آیا، سلک کا کپڑا، ریشم کا کپڑا۔ اس کپڑے کو حدیث میں کہا گیا قبطیہ، اور حدیث پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام نہیں ہوا تھا۔ وہ کپڑا اللہ کے رسول کے پاس گفٹ کے طور پہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ کو کوئی گفٹ ملتا تھا تو آپ وہ کسی اور کو گفٹ کر دیتے تھے، کسی اپنی محبوب شخصیت کو آپ وہ دے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے وہ کپڑا حضرت اسامہ بن زید کو گفٹ کر دیا۔ 2 دن کے بعد حضرت اسامہ آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا اسامہ وہ کپڑا میں نے تم کو دیا تھا کیا کیا تم نے پہنا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ کپڑا میں نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ تو اللہ کے رسول نے جو بات بیان کی ہے ذرا اس پر آپ غور کیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اسامہ مرہا ان تجعل تحتہا غلالتن، اے اسامہ وہ کپڑا بہت باریک تھا، بہت پتلا تھا، ٹرانسپیرنٹ تھا، اس کپڑے کو پہننے سے اس کے اندر کی چیزیں جھلکتی تھیں۔ اپنی بیوی سے کہو کہ جب وہ کپڑا پہنے تو اس کے نیچے انر لگا لے، اس کے نیچے استر لگا لے، اس لیے کہ عورت کے لیے ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے جو کپڑا تصف حجم عظامہا، جو اس کی ہڈیوں کے حجم کو، اس کی ہڈیوں کی سائز کو دکھائے، ایسا کپڑا عورت نہیں پہن سکتی ہے جس سے اس کے بدن کی ہڈیاں نظر آئیں۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، ہڈیاں چھوڑ دیجئے پورا بدن نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ 7 سال کی بچی ہے، اسے ہم ٹاپ اور اسکرٹ پہنا رہے ہیں۔ ارے ابھی تو 7 سال کی بچی ہے، گرمی کا موسم ہے، چلنے تو نہیں۔ 7 سال کی بچی بہت سمجھدار ہوتی ہے، اور آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوب چلا رہے ہیں۔ بچوں کو بچہ مت سمجھیے آپ، بچوں کا بچپن ختم ہو گیا۔ 7 سال کی آپ کی بچی اگر ٹاپ اور اسکرٹ پہن رہی ہے تو 17 سال کی اگر وہ ہو جائے گی تو آپ روک نہیں سکتے اس کو ٹاپ اور اسکرٹ پہننے سے۔ بچیوں کو بچپن سے بتاؤ کہ تم ایک مسلمان عورت ہو، ایک مسلمان لڑکی ہو، اور تمہاری تربیت اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کو پورے بدن کو ڈھانکنے کی تربیت بچپن سے دو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات، اور وہ لڑکیاں وہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی،
ان کی چال بھی ایسی ہوگی، ان کی بات چیت بھی ایسی ہوگی، وہ دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی۔ آج کل بالی ووڈ کی ایک ہیروئن کا بیان بڑا وائرل ہو رہا ہے، ہندوستان کی آزادی 2014 میں ملی، 1947 میں نہیں ملی۔ صحیح کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیا کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، مسلمان کے اندر سے بھی اگر حیا نکل گئی تو مسلمان بے ایمان ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو آلریڈی کافر اور مشرک ہو، اگر ایسا شخص یا ایسا مرد یا ایسی عورت اگر اس کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو کچھ بھی وہ بول سکتا ہے اور کچھ بھی وہ بول سکتی ہے۔ اور ہندوستان ہے، سیکولر ملک ہے، سب کو بولنے کی آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، کچھ بھی بولا جا سکتا ہے۔ یعنی کتنے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے لیے کتنے لوگوں نے پھانسی دے دی، جان دے دی، سولیوں پر چڑھ گئے، کالا پانی کی سزائیں جھیلی، ان سب کی قربانیوں کو ایک بدچلن عورت جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ وہ آزادی بھیک میں ملی تھی، اور اس ملک کے کان پر جو نہیں رینگتی، اس کے بیان کا سمرتھن کیا جاتا ہے، اس بیان کو سپورٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے حیا عورت کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے، ممیلاتن، وہ اپنی باتوں کے ذریعے دوسروں کو آکرشت کرتی ہے، دھیان کھینچتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، آؤ میری طرف، دیکھو سنو میری بات، دیکھو میری خوبصورتی۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتوں کا ہیئر اسٹائل، ان کے بالوں کا اسٹائل اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورتیں ایسا بالوں کا جوڑا نہ بنائیں جو اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھا رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں بظاہر ایسا تو نہیں لگتا کہ ایسا جوڑا باندھنا حرام ہے، غلط ہے، لیکن چونکہ قیامت کی ایک نشانی اس کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا بالوں کا نہیں بنانا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ اور آگے بڑھیے، قیامت کی ایک نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اچانک لوگوں کو موت آئے گی۔ اسی کھاری کے اندر ایک صاحب نے بتایا ان کا 20 سال کا جوان لڑکا 5 مہینے پہلے انتقال کر گیا۔ کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، اور ایسے علماء بھی دنیا سے گئے جن کی عمر ابھی 40 سال تھی، 45 سال تھی، 50 سال تھی، کمزور بھی نہیں تھے، ضعیف بھی نہیں تھے، چلتے پھر رہے تھے، لیکن اچانک موت آ گئی۔ میرے پیارے بھائیو، ہم اتنے بڑے بے حس ہیں، اتنے بڑے ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، ہم نے کورونا کی جیسی خطرناک بیماری اور اچانک موتوں کا یہ سلسلہ دیکھنے کے باوجود ہمارے دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، من اقتراب الساعہ، قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ان یری الہلال قبلا، کہ پہلی تاریخ کا چاند بہت بڑا سا نظر آئے، حتی یقال للیلتین، پہلی تاریخ کا چاند دیکھ کر کے لوگ کہے کہ یہ تو 2 تاریخ کا چاند لگ رہا ہے، پہلی تاریخ کا چاند موٹا لگے اور ایسا دیکھ کر کے لگے کہ یہ 2 تاریخ کا چاند۔ وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو راستہ بنا دیا جائے، مسجدوں کو گزرگاہ بنا دیا جائے، لوگ مسجدوں کے پاس سے گزریں، مسجدوں میں آرام کریں لیکن مسجد میں نماز نہ پڑھیں، مسجدوں میں آ کر کے باتھ روم کریں، پیشاب کریں، لیٹرین کریں، لیکن اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہ ملے، مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے۔ بہت سی مسجدوں کے آس پاس جو دکاندار ہوتے ہیں، مسلمان دکاندار کی بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کہوں اہل حدیث دکانداروں کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں ان کی دکان ہے، ان کی دکان کا کرایہ مسجد کو جاتا ہے، انہیں واش روم کی حاجت ہوتی ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں، مگر حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، وہ بیچارے اپنے کسٹمر میں اتنے بزی رہتے ہیں، وہ کسٹمر کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ ہمارا کسٹمر نماز سے بڑا ہو گیا میرے بھائی، ہمارا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا۔ کہیں اللہ تعالی ہمارے کاروبار پر اپنی لعنت نہ نازل کر دے،
کہیں ہمارے کاروبار بربادی کا سبب نہ بن جائے. جن کاروباروں کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے, جن دکانوں کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے, میرے پیارے بھائیو, آپ جتنے بڑے بھی دکاندار ہیں, جتنے بڑے بھی کاروباری ہیں, جتنے بڑے بھی آپ تاجر ہیں, آپ کی تجارت, آپ کی دکان, آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے. نماز کا ٹائم ہو جائے, اپنے کسٹمر سے کہہ دو بعد میں آنا, میری نماز کا ٹائم ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, مؤذن مجھے مسجد کی طرف بلا رہا ہے, تو لاکھوں کا سودا لے کر کے میرے پاس آیا ہے, مگر اس کامیابی سے بڑھ کر کے تیرا سودا نہیں ہے جس کامیابی کی طرف مؤذن مجھے بلا رہا ہے. نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ نور کے اندر فرمایا, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. میرے نیک بندے تو وہ ہیں, ان کو ان کا کاروبار کبھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا, ان کی دکانیں, ان کی تجارت, ان کا بزنس کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا. نماز کا ٹائم آتا ہے, وہ فوراً مسجد کی طرف دوڑ جاتے ہیں. وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا, مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا, مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا, مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگ نہیں رہیں گے. بنارس میں ایک مسجد ہے, گیان واپی مسجد, فرقہ پرستوں کی نظروں میں ہے یہ مسجد, ٹارگٹ پر ہے یہ مسجد. اور مجھے اس مسجد کے آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ چونکہ سیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے وہاں, دھیرے دھیرے نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو رہی ہے. یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے میرے بھائی. یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسے ماحول میں, جبکہ ہمیں پتا ہے ہماری عبادت گاہوں پر خطرے کی نشانیاں ہیں اور غلط نگاہیں ہماری عبادت گاہوں کی طرف ہیں, ہمیں اور آپ کو تو ایسی مسجدوں کو اور آباد کرنا چاہیے, مگر وہاں لاپرواہی برتی جا رہی ہے. وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا, مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا. وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجَاعِ, اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اچانک لوگوں کی بہت زیادہ موت ہوگی. اچانک لوگ مر جائیں گے, ہارٹ اٹیک آ گیا, مر گئے, رات میں ہاسپٹل لے کے جایا گیا, صبح انتقال کی خبر آ گئی. 20 سال کے نوجوان کو شوگر ہو گیا, کورونا ہو گیا, اور ایسی ایسی بیماریاں آج پیدا ہو گئی جو ہمارے باپ دادا نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا. اچانک لوگ مریں گے, چلتے پھرتے لوگ مر جائیں گے, یہ بھی قیامت کی نشانی. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی, علم دنیا سے چلا جائے گا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بہت تیزی سے پھیلتی چلی جائے گی. لوگ میرے پاس واٹس ایپ کر کے سوال کرتے ہیں, مولوی صاحب یہ یوتھ کلب کے نوجوانوں کو سننا کیسا ہے؟ آج کل ایک نئی بلا آئی ہے مارکیٹ میں, یوتھ کلب. کچھ نوجوان لڑکے ہیں, ہینڈسم ہیں, لمبی لمبی داڑھی ہے, ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں, جینس کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں, اور بہترین اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, موٹیویشنل اسپیچ دے رہے ہیں, لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ ٹی شرٹ پہن کر کے اور پینٹ پہن کر کے کوئی آدمی دین کی بات, یہ اعتراض کی بات نہیں ہے. اعتراض کی بات یہ ہے کہ کیا علماء مر گئے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے اب کافی نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں, یوتھ کلب کے جو اسپیکرز ہیں, اور ہمیں اپنے ان تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو یوتھ کلب کے نوجوانوں کو بہت سنتے ہیں, اس میں ایسے بھی اسپیکرز ہیں جو کہتے ہیں کہ اس دور میں اگر فرقہ پرستی سے ہٹ کر کے, تعصب سے ہٹ کر کے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو جاوید احمد غامدی کر رہا ہے. اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے, فرقہ پرستی سے اٹھ کر کے کوئی بات کر رہا ہے تو مولانا مودودی نے کی ہے. اگر کوئی حق اور انصاف کی بات کر رہا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک کا ایک گمراہ آدمی جو اللہ کے ہاں جا چکا ہے, اسحاق جھالوی کر رہا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ایک بڑا طبقہ میرے بھائیوں غلط راستے پر گیا ہے. آج ان کے ذریعے لوگ ہمیں موٹیویٹ کریں اور ہمارا نوجوان موٹیویٹ ہو رہا ہے. یہ جہالت کی انتہا ہے میرے بھائیوں.
ہم دین کا علم علماء سے نہ سیکھ کر کے ہم انجینئروں سے سیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے نقلی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے جب اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ بڑے بڑے علماء تو اسٹیج پر سوال جواب کرنے سے کترائیں، سوال کا جواب دینے کے پہلے ٹائم مانگے، سوال کا جواب دینے کے پہلے مہلت مانگے، اور ایک جاہل آدمی جس کو قرآن کی آیتیں پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ کوسچن آنسر کے سیشن چلا رہا ہے، وہ لائیو سیشن چلا رہا ہے، وہ لوگوں کو سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ فَذَلُّوا وَأَذَلُّوا، جب لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے دین کے سوالات کریں گے، وہ جاہل غلط جواب دے کر کے، غلط فتوے دے کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم انجینئر کے پاس نہیں جاتے، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی وہ جو واقعی میں ڈاکٹر ہو۔ اب تو گاؤں دیہات میں بھی لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے، اب جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس لوگ نہیں جاتے، لوگ پتا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پھر اگر ہمیں سینے کی، دل کی بیماری ہے تو ہم کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں اگر کڈنی کی پرابلم ہو، کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گردے کی پرابلم ہو، ہم گردے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیٹ کی بیماری ہم گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہمیں بدن میں کہیں سرجری کروانا ہم سرجن کے پاس جاتے ہیں، جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، جو اس کا اسپیشلسٹ، ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ میرے بھائی، دین اتنا ہلکا ہے، دین اتنا سستا ہے، جو اسٹیج پہ چڑھ جائے، جو مائک سنبھال لے، جو تھوڑی فراٹے دار انگریزی بول لے، جو تھوڑا پینٹ کوٹ پہن لے، جو تھوڑا الٹے سیدھے انداز میں دو چار آیتیں پڑھ لے، دو چار حدیثیں پڑھ لے، ہم اسے علامہ مان لیتے ہیں، اسے ہم دین کی اتھارٹی دے دیتے ہیں، اسے فتوے پوچھنے لگتے ہیں۔ آج یوٹیوب کے اوپر فلاں صاحب کے لاکھوں اور کروڑوں فالوورز ہیں، میرے بھائی یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت کا کسی کو فالو کرنا یہ حق ہونے کی دلیل کب سے ہو گیا؟ حق ہمیشہ وہ ہے جو صحیح ہو، چاہے اس کے ماننے والے 100 ہوں، 10 ہوں، 1 ہو۔ ایک آدمی بھی اگر دنیا میں صحیح ہے تو وہ حق پر ہے، اس کے مقابلے میں ساری دنیا اگر غلط ہے تو وہ ناحق پر ہے۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ قرآن و سنت کا منہج ہے۔ تو علماء سے جڑو، جو صحیح معنی میں علماء ہیں۔ اور علماء کون ہیں؟ جنہوں نے علماء سے علم کو سیکھا ہے، جو ایک طریقہ چلا آیا ہے محدثین سے، استاذی اور شاگردی کا۔ کتاب پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنتا، ویڈیو سن کے کوئی عالم نہیں بنتا، انٹرنیٹ کی سائٹوں کا مطالعہ کر کے کوئی عالم نہیں بنتا۔ یہ طریقہ ہی نہیں علم سیکھنے کا۔ علم سیکھنے کا طریقہ یہ ہے استاذ سے سیکھا جائے، اور استاذ معتبر ہو، اوتھینٹک ہو، مستند ہو۔ مستند علماء سے دین سیکھنے کا جو ہمارے مدارس کا جو سسٹم ہے، یہ محدثین کا سسٹم ہے، یہ سلف صالحین کا سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں کہتا ہوں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی انجینئر صاحب ہے، یقیناً وہ آ کے اسٹیج پر تقریر کرے، یہ اسٹیج کسی کی بپوتی نہیں ہے، یہ کسی کی بپوتی نہیں ہے کہ اسٹیج پر سنابلی چڑھے گا، سلفی چڑھے گا، محمدی چڑھے گا۔ نہیں صاحب، انجینئر بھی اسٹیج آ کے سنبھال سکتے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب بھی اسٹیج آ کے سنبھال، لیکن پراپر چینل سے آئے نا۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو نیٹ کا ایگزام پاس کرنا پڑے گا، آپ کو ایم بی بی ایس کا 5 سال کا کورس کرنا پڑے گا۔ بھائی، آپ میڈیکل کی کوئی کتاب پڑھ کر کے آئیں اور پریکٹس کرنے لگیں اور کلینک کھول لیں تو گورنمنٹ آف انڈیا آپ کے خلاف کیس دائر کرے گی، کیونکہ آپ کو اس کی اتھارٹی نہیں ہے۔ اس لیے دین کا علم دین کے ڈاکٹروں سے سیکھا جائے، دین کا علم علماء سے سیکھا جائے۔ باتیں لمبی ہو رہی ہیں، 12 بج چکے ہیں، میں 2-4 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت کی نشانیاں بات میں کر رہا تھا۔ ہمارے نوجوانوں میں شراب کا چلن بہت بڑھ رہا ہے، شراب کا چلن بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، یُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، نام بدل بدل کر کے شراب پیئیں گے، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، ان کے سروں کے اوپر ناچ گانے کے آلات بجائے جائیں گے۔ گویا اللہ کے نبی ہیڈ فون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نوجوان ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنے گا، میوزک سنے گا۔ یکسف اللہ بہم الارض، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان کو سور اور بندر بنا دے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ زمین میں دھسا دے گا اور سور اور بندر بنا دے گا، اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو حقیقت میں دھسا دے گا اور حقیقت میں سور اور بندر بنا دے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مانوی اعتبار سے، یعنی زمین میں دھسا دے گا مطلب کہ دنیا دار ہو جائیں گے، پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اور سور اور بندر بنا دے گا یعنی سور جیسے بے شرم اور بندر جیسے بے حیا ہو جائیں گے۔ زنا کی کثرت ہو رہی ہے ہمارے سماج میں، زناکاری کے اڈے ہمارے نوجوان مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے آباد ہو رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس طوفان کو نہیں روکا میرے بھائی تو ایک ایسا دور بھی آئے گا جب سماج میں چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا کہ طیب کون ہے اور طیبہ کون ہے، پاک دامن کون ہے اور پاک دامن لڑکی کون ہے۔ خبیثات اور خبیثون اس قدر ہو جائیں گے کہ طیبون اور طیبات کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، علامہ حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا اور صحیح روایت ہے یہ، لا تفنا ہذہ الدنیا، یہ دنیا فنا نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، حتی یقوم الرجل الی المرأۃ فیفترشها فی الطریق، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ آدمی اپنی عورت کو، اپنی محبوبہ کو، اپنی گرل فرینڈ کو لے کر کے راہ چلتے پبلک پلیس پر اس کے ساتھ زنا کرے گا۔ اس زمانے میں سب سے نیک آدمی، سب سے متقی آدمی وہ ہوگا جو اس زناکار سے کہے گا لو واریتہا وراء ھذا الحائط، میرے بھائی یہ گندا کام تم پبلک پلیس میں نہ کرو، تم کمرے کے اندر چلے جاؤ، تم دیوار کے اندر چلے جاؤ، تم پردے میں چلے جاؤ، سب کے سامنے یہ کام نہ کرو۔ آج زناکاری ہو رہی ہے اور باقاعدہ اس کو پبلش کیا جاتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کو بتاتا ہے دیکھ میں نے یہ کیا ہے، یہ اللہ کیا معاف نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ایک تو گناہ کرنا اور گناہ کرنے کے بعد اس کی پبلسٹی کرنا، اس پر فخر کرنا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ رشتوں کو کاٹیں گے، لوگ بھول جائیں گے کون میرا چاچا ہے، کون میرا دادا ہے، کون میرا تایا ہے، رشتوں کو لوگ کاٹیں گے، بھول جائیں گے رشتوں کو۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے تسلیم الخاصہ، خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، بڑے بڑے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، وہ فشو التجارہ، اور تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، حتی تعین المرأة زوجہا فی التجارہ، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت میں۔ اور آگے فرمایا وقطع الارحام، اور رشتوں کو کاٹا جائے گا، رشتوں کو کاٹا جائے گا، وشہادت الزور، اور عدالت میں جھوٹی گواہی دی جائے گی، وکتمان شہادت الحق، اور سچی گواہی کو چھپا لیا جائے گا، وظہور القلم، اور میڈیا کی طاقت اور قلم کی طاقت کا لوگ لوہا مانیں گے۔ میڈیا کی طاقت آپ دیکھ لیں، آج میڈیا سچ کو جھوٹ بنا دے، جھوٹ کو سچ بنا دے، آج میڈیا چاہے سرکار بنوا دے، میڈیا چاہے سرکار گرا دے، جس کی چاہے ہوا بنا دے، آج میڈیا کا یہ پاور ہے۔ تو رشتوں کو کاٹا جائے گا، یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی لوگ مسجدوں کو عبادت کے لیے نہیں بلکہ فخر کے لیے بنا لیں گے، مسجدیں بڑی عالی شان، بڑی ڈیزائن دار، بڑی ڈیکوریٹو ہو جائیں گی۔ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں پر فخر کرنے لگیں گے۔ اچھا تیرے گاؤں میں اتنی شاندار مسجد ہے، تجھ سے اچھی مسجد میں اپنے گاؤں میں بنا کے دکھاؤں گا۔ مسجدیں فخر کا سبب بن جائیں گی، مسجدیں عبادت کے لیے بھائی، مسجدیں نماز کے لیے، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ مسجدوں کو اپنی ڈیزائن وغیرہ سے پاک رکھو، جہاں تک ہو سکے مسجدوں کو سمپل بناؤ، سادہ بناؤ۔
اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرو. قیامت کے پہلے برکت ختم ہو جائے گی. آج برکت ختم ہو گئی بھائی، علم کی برکت ختم ہو گئی. لاکھوں مدرسے ہندوستان میں، ہر سال ہزاروں لاکھوں علماء تیار ہو رہے ہیں، مگر زمین پر کام نظر نہیں آ رہا ہے. علم کی برکت ختم، عمل کی برکت ختم، دولت کی برکت ختم. برکت کہاں گئی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، لیست السنۃ بألا تمطروا، اے میری امت کے لوگوں، بارش نہیں ہو رہی ہے یہ چنتا کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات نہیں ہے. بارش اگر نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوکھا پڑ گیا. وَلَٰكِنَّ السَّنَةَ أَن تُمْطَرُوا ثُمَّ لَا يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهَا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قحط سالی تو یہ ہے، سوکھا تو یہ ہے، فکر کی بات تو یہ ہے، چنتا کی بات تو یہ ہے کہ بارش پر بارش ہو رہی ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، پیداوار نہیں ہو رہی ہے، بارش کا جو نتیجہ آنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں ہو رہا ہے. آج کسی علاقے میں جاتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں مولانا یہاں جماعت کے بڑے بڑے علماء آتے تھے. ہمارے بنارس سے مولانا ابو مسعود قمر بنارسی آتے تھے، علامہ صاحب بنارسی آتے تھے، بعد میں مولانا داؤد راز صاحب آتے تھے. جماعت کے بڑے بڑے علماء آتے تھے. اس زمانے میں پروگرام جو ہوتے تھے چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے تھے، سادگی کے ساتھ ہوتے تھے، مگر ان پروگراموں سے دل کی دنیا بدل جاتی تھی. تحریک شہیدین کا قافلہ گزرا اور جس گاؤں سے گزرا، آج بھی بنگال اور جھارکھنڈ میں ایسے ایسے گاؤں ہیں کہ دور دور تک اہل حدیث کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی قبر پرست نظر نہیں آتا، کوئی اہل حدیث کے علاوہ کسی اور مسلک کا نظر نہیں آتا. ان کے کاموں میں برکت تھی میرے بھائی، ان کی تبلیغ میں برکت تھی، ان کی باتوں میں برکت تھی. آج برکت ختم ہو گئی، روزی روٹی کی برکت ختم، علم کی برکت ختم، عمر کی برکت ختم، اسٹیج کی برکت ختم. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. اور یہ برکت کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ ہمارے دل سے ایمان اور تقوی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تم اپنے اندر ایمان پیدا کرتے اور تقوی پیدا کرتے تو ہم زمین و آسمان سے برکتوں کی بارش تم پر نازل کرتے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین قیامت کی جو یہ نشانیاں تیرے رسول نے بیان کی ہیں، ان میں جن بدعمالیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پروردگار ان بدعمالیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو زناکاری سے بچا لے، ہماری ماں بہنوں کو شرم و حیا کا پاسدار بنا دے. الہ العالمین ہم تیرے خطاکار گنہگار بندے ہیں، مگر پروردگار تیری توحید کے علم بردار ہیں، تیری توحید کے علم بردار ہیں اور لا الہ الا اللہ پر مرنے کٹنے والے ہیں. پروردگار اسی کلمے پر ہمیں موت نصیب فرما. اے اللہ اس ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، فتنہ پروروں کی فتنے سے بچا لے. اے اللہ اس ملک کو امن و سکون عطا فرما دے، اس ملک کو حاسدین کے حسد سے بچا لے، اس ملک کو نفرت کرنے والوں کی نفرت سے بچا لے، اس ملک کے تمام باشندوں کو مل جل کر کے رہنے والا بنا دے. پروردگار امت مسلمہ کی حالات کو درست فرما دے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ہمارے نوجوانوں کو علماء حق سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، منہج حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.